السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے کیونکہ ہم اس میں سیکھیں گے زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کے وہ تمام ضروری مسائل جس کے بارے میں ایک مسلمان کو جاننا ضروری ہے اور جس کی معلومات ہمیں ہونی چاہیے زکوٰۃ کا حساب لگانے کے لیے۔ وہ ساری چیزیں ہم یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، مالک نصاب کون ہوتا ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس کتنا روپیہ پیسہ سونا چاندی وغیرہ ہوگا تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طریقے سے پھر ہم سمجھیں گے کہ زکوٰۃ کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے اور کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ہمارے پاس بہت سارا مال ہوتا ہے گھر میں، لیکن ساری چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، ساری چیزوں کی قیمت زکوٰۃ میں جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کی جاتی ہے، تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طریقے سے ہم سمجھیں گے کہ زکوٰۃ کتنی فرض ہوتی ہے اور اس کا حساب کس طریقے سے لگایا جائے۔ تو آپ کے گھر میں جو مال ہے، مال تجارت ہے، جو سونا چاندی روپیہ پیسہ وغیرہ ہے، اس کو آپ کس طریقے سے کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ کا حساب نکالیں گے، اس کو ہم مختصراً سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آخر میں ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے۔ کیا آپ کے پاس مال آ جائے تو فوراً آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے یا اس کے کچھ شرائط ہیں؟ تو ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلی چیز سے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مالک نصاب پر۔ مالک نصاب کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہو۔ اب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوتا ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نمبر ایک یہ کہ اگر آپ کے پاس صرف سونا ہے، یعنی سونے کے علاوہ آپ کے پاس چاندی بھی نہیں ہے، روپیہ پیسہ مال تجارت کچھ بھی نہیں ہے، اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو سونے کا نصاب ہوتا ہے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 7.5 تولہ۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ نصاب ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا ہے یا اس سے زیادہ سونا ہے، تو اب آپ کو سونے کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ 7.5 تولہ سونا کتنا ہوتا ہے؟ تو 7.5 تولہ سونا ہوتا ہے 93 گرام اور 312 ملی گرام۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کے پاس صرف چاندی ہے، اگر آپ کے پاس صرف چاندی ہے، سونا بھی نہیں ہے، روپیہ پیسہ بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، صرف چاندی ہے، تو چاندی کا نصاب ہوتا ہے 52.5 تولہ چاندی۔ اگر کسی کے پاس کم از کم 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی ہوتی ہے 553 گرام اور 184 ملی گرام۔ اس کی قیمت کیا بیٹھتی ہے ہم اس کو بعد میں سمجھیں گے۔ نمبر 3 یہ کہ اگر آپ کے پاس کچھ سونا ہے کچھ چاندی ہے، یعنی صرف سونا یا صرف چاندی نہیں ہے بلکہ سونا بھی ہے اور کچھ چاندی بھی ہے، تو پھر آپ مالک نصاب کیسے ہوں گے؟ تو اگر آپ کے پاس دونوں چیزیں ہیں تو اگر دونوں چیزوں کی قیمت ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بیٹھ جاتی ہے تو اب بھی آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یعنی اگر آپ کے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 5-10 تولہ چاندی ہے اور اگر اس کی قیمت ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بیٹھ جاتی ہے تو آپ پر زکوٰۃ سونے اور چاندی دونوں کی قیمت میں فرض ہو جائے گی، سونا چاندی دونوں کی آپ زکوٰۃ دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس سونا چاندی اور دونوں چیزیں نہیں ہیں، آپ کے پاس صرف روپیہ پیسہ ہے یا پھر آپ کے پاس روپیہ پیسہ اور سونا چاندی دونوں چیزیں ملا کر کے ہیں، تو کب آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ تو روپیہ پیسہ ہے یا روپیہ پیسہ سونا چاندی ہے تو اگر یہ ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بیٹھ جاتے ہیں تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس اتنا مال تجارت ہے کہ جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو بھی آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ مال تجارت کا مطلب ہوتا ہے وہ چیزیں جو آپ نے تجارت کرنے کے لیے یعنی بزنس کرنے کے لیے خریدی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی سامان خریدا ہوا ہے، آپ کی کوئی دکان ہے، آپ کسی بھی چیز کا بزنس کرتے ہیں تو وہ جو سامان ہوتا ہے وہ مال تجارت کہلاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے جبکہ اس مال کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ 7.5 تولہ سونا کی قیمت جو ہے وہ دور حاضر میں یعنی فی الحال کتنی بیٹھتی ہے اور 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کتنی بیٹھتی ہے۔ تو اگر ہم سونے کی بات کریں تو سونا جو ہے وہ 7.5 تولہ ہوتا ہے 93 گرام اور 312 ملی گرام، اور 1 گرام سونے کی قیمت فی الحال وہ 8,849 کے قریب ہے، وہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ آپ جس دن زکوٰۃ نکالیں گے اس کے حساب سے آپ اس کو کیلکولیٹ کریں گے۔ 8,849 کو جب آپ گڑا کرتے ہیں 93.312 یعنی 93 گرام اور 312 ملی گرام سے جب آپ گڑا کرتے ہیں
تو اس کی قیمت بیٹھتی ہے 8,25,717۔ یہ سونے کے نصاب کی قیمت ہے۔ اور چاندی کی ہم 52.5 تولہ چاندی کی قیمت دیکھیں تو 52.5 تولہ چاندی ہوتی ہے 653 گرام 184 ملی گرام۔ جب ہم اس کو گڑا کرتے ہیں 1 گرام چاندی کی قیمت سے، جو 1 گرام چاندی کی قیمت ہے وہ فی الحال 107 روپے کے قریب ہے، تو جب 107 روپے سے آپ اس کو گڑا کرتے ہیں تو یہ اس کی قیمت بیٹھتی ہے 69,890 روپے۔ 69,890 روپے اگر آپ کے پاس ہیں، یا اتنی قیمت کا آپ کے پاس مال تجارت ہے، یا چاندی ہے، یا سونا چاندی ملا کر کے اتنی قیمت کے ہیں، یا اتنا روپیہ پیسہ اگر آپ کے پاس ہے، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے اس ویڈیو سے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوتا ہے، اس کا اندازہ کس طریقے سے لگانا ہے۔ صرف سونا ہو تو کیسے آپ کو جاننا ہے کہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں، صرف چاندی ہو تو اس کا نصاب کیا ہوتا ہے، دونوں ہوں تو اس کا نصاب کیا ہوتا ہے، روپیہ پیسہ ہو تو اس کا نصاب کیا ہوتا ہے، اور مال تجارت ہو تو اس کا نصاب کیا ہوتا ہے، یہ آپ سب چیزیں اس ویڈیو سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور کن چیزوں پر نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن سب پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ تو زکوٰۃ جن چیزوں پر فرض ہوتی ہے وہ 4 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، روپیہ پیسہ۔ آپ کے پاس جو روپیہ پیسہ ہے، جو آپ کے پاس ہے، چاہے آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، تو اس روپیے پیسے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر 2، سونا چاندی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مال تجارت یعنی بزنس کا جو مال ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے چرنے والے جو جانور ہوتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ تو وہ سامان، وہ چیزیں جو ہمارے گھر میں ہوتی ہیں، جو ہماری ضرورت کی ہوتی ہیں، جن کو حاجت اصلیہ کہا جاتا ہے، یعنی جن کے بغیر ہمارا رہنا سہنا، ہمارا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، تو ان چیزوں کو حاجت اصلیہ کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، مثال کے طور پر رہنے کا گھر ہے، وہ بھی حاجت اصلیہ میں آتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے پہننے کے کپڑے جو ہوتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ سواری جو ہوتی ہے آپ کی، چاہے وہ موٹر سائیکل ہو، کار ہو، یا کوئی بھی سواری ہو، اگر وہ سواری کے مقصد سے خریدی گئی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے برتن، بستر، جو بھی سامان ہوتا ہے رہن سہن کا، اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ آپ کے پیشے کے کوئی اوزار ہوتے ہیں، کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کے جو اوزار ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنے بھی مہنگے کیوں نہ ہوں، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں حاجت اصلیہ میں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اگر عالم ہے، یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، یا کوئی بھی انسان جس کا پڑھنے لکھنے کا کام ہے، تو اس کی جو کتابیں ہوتی ہیں پڑھنے لکھنے کے مقصد سے جو خریدی گئی ہوتی ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری حاجت اصلیہ میں آتی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنی فرض ہوتی ہے اور اس کا حساب کس طریقے سے لگانا ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے وہ 2.5% ہم پر فرض ہوتی ہے۔ 2.5% زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی ہمارے مال کا جو 40واں حصہ ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے اندر دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس 100 روپیے ہیں تو اس کا 2.5% ظاہر ہے کہ 2.5 روپے ہی ہوں گے، اور یہ 40واں حصہ ہوگا، تو 100 روپے میں 2.5 روپے زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس 1000 روپے ہیں تو 25 روپے زکوٰۃ ہوگی، 10,000 روپے ہیں تو 250 روپے زکوٰۃ ہوگی، 1,00,000 روپے ہیں تو 2500 روپے زکوٰۃ ہوگی، 10 لاکھ روپے ہیں تو 25,000 زکوٰۃ ہوگی۔ اس طریقے سے آپ حساب لگا سکتے ہیں، یعنی جتنا بھی آپ کے پاس مال ہوگا، سونا چاندی ہوگا، مال تجارت ہوگا، اس کا حساب کس طریقے سے لگائیں گے ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ تو وہ جو قیمت آخر میں بیٹھے گی اس کو آپ اگر 40 سے ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کو جتنی زکوٰۃ دینی ہے وہ حساب آپ کا سامنے آ جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم اسے سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ اندازہ لگانا ہے، ہمیں زکوٰۃ نکالنی ہے اپنے گھر کی، تو ہم کس طریقے سے کون کون سی چیزوں کو جوڑیں گے اور ان کی قیمت کو کس طریقے سے ہم زکوٰۃ نکالیں گے، اور ہمیں یہ کیسے معلوم ہوگا ہمیں کتنے روپے کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس کتنا روپیہ پیسہ ہے۔ تو مان لیجیے مثال کے طور پر آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس سونا چاندی کتنا ہے، تو سونا چاندی مان لیجیے آپ کے پاس 7 لاکھ روپے کا ہے۔ اسی طریقے سے مال تجارت کا پھر آپ حساب کریں گے کہ آپ کے پاس جو بزنس آپ جو کرتے ہیں اس کا جو مال ہے وہ کتنا ہے، تو مان لیجیے کہ وہ 4 لاکھ روپے کا ہے، وہ کم زیادہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ چرنے والے جو جانور ہوتے ہیں ان کی زکوٰۃ کا حساب الگ ہوتا ہے،
उसको हम किसी और वीडियो में ज़िक्र करेंगे। तो मान लीजिए ये कुल मिलाकर के आपके पास 16 लाख रुपए बैठते हैं। अब आपको क्या करना है कि ये 16 लाख रुपए जो हैं इसके ये सारी कीमत जोड़ने के बाद जो है आपके ऊपर जो कर्ज़ है, जो आपके ऊपर दैन है, यानी किसी का कर्ज़ जो आप पर आ रहा है, तो उसको आप इससे माइनस कर देंगे, क्योंकि कर्ज़ जो है जितना जितना आ रहा होता है उसको माइनस किया जाता है असल कीमत से। तो आप कर्ज़ को माइनस करेंगे तो 16 लाख में से मान लीजिए आपके ऊपर 3 लाख रुपए का कर्ज़ आ रहा है, तो 3 लाख रुपए आप जो है ये माइनस कर देंगे। जब आप 3 लाख रुपए माइनस करेंगे तो ये बराबर बैठेगा 13 लाख रुपए। अब आपको ये करना है कि जो फाइनल कीमत कर्ज़ निकालने के बाद जो आपके पास जो असासा पूरा बैठता है, तो 13 लाख रुपए को आप 40 से डिवाइड कर देंगे। कितने भी आपका जो आखिर में जो कीमत बैठती है, आप उसको 40 से जब डिवाइड करेंगे, 40 पर जब आप तक़सीम करेंगे, भाग करेंगे, तो आपको जितने रुपए की ज़कात देनी है वो आपके सामने आ जाएगा। तो 13 लाख को जब हम डिवाइड करते हैं 40 से, तो हमारे पास कीमत आती है 32,500 रुपये। ये हमें ज़कात देनी होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको तरीक़ा समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ज़कात निकालनी है। आपको रुपया पैसा जोड़ना है, सोना चांदी जोड़ना है, माल तिजारत जोड़ना है, और चरने वाले जानवर हैं उनकी ज़कात का अलग हिसाब होता है। तो आपको ये 3 चीज़ें जो हैं ये जोड़ लेनी है, इनकी कीमत जोड़ लेनी है, उसमें से कर्ज़ को माइनस कर देना है, और उसके बाद आपको जो फ़ाइनल कीमत बैठती है उसको 40 से भाग कर देना है। तो आपको जितनी ज़कात निकालनी है वो हिसाब आपके सामने आ जाएगा, और आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आखिर में ये समझ लेते हैं कि ज़कात कब फ़र्ज़ होती है। क्या आपके पास सोना चांदी आ गया, आपके पास माल तिजारत आ गया और आप ज़कात के निसाब के मालिक भी हो गए, क्या आप पर फ़ौरन ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है? तो इसका जवाब है कि फ़ौरन ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती है, बल्कि ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए ज़रूरी है कि आप जब निसाब के मालिक हुए हैं तो आपके निसाब पर साल गुज़र गया हो। साल गुज़रने का मतलब ये है कि जिस तारीख़ और जिस वक़्त पर कोई शख़्स मालिक निसाब हुआ है, तो अगले साल जब वही तारीख़ और वही वक्त आएगा, तब और अगर वो निसाब उसके पास मौजूद है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, वरना ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। मिसाल के तौर पर आप समझ लीजिए, आपके पास 12 रबीउल अव्वल के दिन के 12 बजे जो है आपके पास निसाब आया। मान लीजिए आपके पास 7.5 तोला सोना के आप मालिक हो गए, या 52.5 तोला चांदी के मालिक हो गए, या इतनी कीमत के मालिक हो गए, लाख 2 लाख रुपए अगर आपके पास आ गए 12 रबीउल अव्वल के दिन के 12 बजे, तो अगले साल 12 रबीउल अव्वल के दिन के 12 बजे देखा जाएगा कि क्या आपके पास अब भी निसाब मौजूद है। निसाब कम ज़्यादा हो सकता है कि जब आप निसाब के मालिक हुए थे तो आपके पास पैसा ज़्यादा था, और जब दूसरा साल आया तो पैसा कम हो गया, तो इसका एतबार नहीं है। लेकिन निसाब के अगर आप मालिक हैं, 52.5 तोला चांदी की कीमत अब भी आपके पास अगर पाई जाती है, तो अब आप पर ज़कात फ़र्ज़ होगी, और उस वक्त जितना भी पैसा होगा उससे आप ज़कात देंगे। मिसाल के तौर पर आप 12 रबीउल अव्वल के दिन के 12 बजे 4 लाख रुपए के आप मालिक हो गए। तो 4 लाख रुपए के आप मालिक हो गए। अब अगले साल जब इसी वक्त पे आपके पास अगर 3 लाख रुपए भी मौजूद हैं, तो आप पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, क्योंकि अब भी आप निसाब के मालिक हैं। अब अगर बीच में ये जो निसाब कम हुआ है इसका एतबार नहीं होता है, तो दौरान साल अगर निसाब में कोई कमी होती है या ज़्यादती होती है उसका एतबार नहीं होता है, बल्कि जब साल पूरा होता है उस वक्त आपके पास कितना रुपया पैसा है अगर उसका एतबार होता है, और उसी के एतबार से ज़कात निकाली जाती है। तो अगर बीच में 1 लाख रुपए की कमी हुई है तो उसका एतबार नहीं होगा। लेकिन ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ज़कात आप साल पूरा होने से पहले भी दे सकते हैं। अभी आप पर साल पूरा नहीं हुआ है तब भी आप ज़कात दे सकते हैं, उसके लिए साल पूरा होना ज़रूरी नहीं। यानी ज़कात के फ़र्ज़ होने के लिए तो साल का पूरा होना ज़रूरी है, लेकिन ज़कात आपको देना जायज़ है चाहे आपका साल अभी पूरा नहीं हुआ है। मिसाल के तौर पर आप पर रमज़ान की 15 तारीख़ में जो है वो आपका साल पूरा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 15 तारीख़ ही को ज़कात दें, बल्कि आप उससे पहले भी साल में जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप लोगों की मदद कर सकते हैं ज़कात की नीयत से, और बाद में जो साल का एंड होगा वो हिसाब जब लगाएंगे तो उसी में जो आपने माल दिया था उसको काउंट कर सकते हैं और उसे माइनस कर सकते हैं।
تو زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سال پورا ہو، لیکن زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سال پورا ہو جائے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو زکوٰۃ کی تمام جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ مختصراً سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ سونے کے زکوٰۃ دیتے وقت ہمیں کس طریقے سے اس کا حساب لگانا ہے، کس وقت کی قیمت کا اعتبار کرنا ہے، اور کن لوگوں کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کن کو نہیں دے سکتے ہیں، کیا ہم رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں، ان ساری چیزوں کا ہم ذکر کریں گے دوسری ویڈیو میں۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ بنیادی چیزیں یہ سمجھ میں آ جائیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، کن چیزوں پر فرض ہوتی ہے، کتنی فرض ہوتی ہے، اس کا حساب کس طریقے سے لگایا جاتا ہے اور کب فرض ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔